بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا اسلامی کلچر کورس کا بحمداللہ پہلا اور افتتاحی سبق ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ اسلام کا مطلب کیا ہے، اسلام کیا چیز ہے، اسلامی کلچر کا جو ہم نے عنوان دیا ہے وہ کیا ہے۔ دیکھیں، اسلام کا معنی، کیونکہ اس آیت کے اندر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اے ایمان والو، داخل ہو جاؤ تم اسلام میں پورے کے پورے، اور نہ پیروی کرو تم شیطان کی، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اب دیکھیں، یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد پھر اسلام لے آئے، یہ کیا ہے؟ ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیا ایمان لانے والے اسلام میں داخل نہیں ہوئے؟ یہاں دو چیزیں دیکھنی ہیں، ایمان اور اسلام، یہ کیا ہے؟ الگ الگ ہیں، ایک ہی ہیں؟ دیکھیں، ایمان کی جو حقیقت ہے، ایمان جو ہے وہ تو انسان عقیدہ کا اظہار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھے، یعنی میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب یہ زبان سے کہنا، اس سے ایمان لے آیا۔ اب اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا ویسے معنی تو فرما برداری ہے، عربی کے اندر اسلام کا معنی بنتا ہے فرما برداری کرنا، تو اس کا اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی تو ہے فرما برداری کرنا۔ تو اب یہاں دیکھیں، کیونکہ یہاں اسلام لانے کی تسلیم کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو فرما بردار بنا دینا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بعد آپ کے لیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے آگے جھکا دے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت یہ انسان صحیح معنی میں اسلام میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ اسلام، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اسلام یہ یہ اسلام دین فطرت ہے، یہ دین جو ہے یہ فطرت کا ہے، کسی پر ایسے زبردستی ٹھونسا نہیں گیا، بلکہ ان کی فطرت کے مطابق ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام ایسا ہو کہ انسان کی فطرت کے خلاف ہو، بلکہ دین اسلام یہ فطرت کے مطابق ہے۔ اور دوسرا فرمائے کہ یہ دین اسلام یہ مکمل دین ہے، بالکل کامل دین ہے، دین اسلام کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہوئی، یہ واحد دین اسلام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ ہم نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی اسلام جو ہے، یہ اسلام باقی جو دین ہیں ان دینوں کے اندر افراط اور تفریط کا شکار وہ لوگ ہو گئے، لیکن یہاں اسلام کے اندر یہ اسلام ایک عالمی دین ہے، یعنی اسلام ساری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کا پیغام لایا ہے، اور ساری دنیا کے لیے یہ ایک قسم کا معمول اور حفاظت پر معمور یہ دین ہے۔ اس میں ہر ایک کے حقوق ہیں، مسلمانوں کے حقوق بھی ہیں، کافروں کے حقوق بھی ہیں، غیر مسلموں کے حقوق بھی اس میں ہیں۔ اور اسلام یہ کامل دین، یعنی کل قیامت کے دن تک آنے کے لیے یہ مکمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو احکام قرآن مجید کے اندر آ گئے
جو احکام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے وہ قیامت کی صبح تک وہی ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے پورے جسم کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے آگے جھکا دینے کا نام ہے۔ دیکھا نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بیٹا دیا، حضرت اسماعیل، اور اللہ تعالیٰ نے خواب میں ان کو کہا کہ وہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ان کے لیے امتحان تھا۔ اب وہ بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے ہیں۔ دیکھیے جب عقل سے اس چیز کو دیکھا جائے تو عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائے، لیکن یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہاں عقل کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہونا ہے۔ اگر عقل کے تابع ہوتے رہو گے، عقل کے غلام بن جاؤ گے، پھر دین پر آپ لوگ نہیں چل سکو گے۔ مثلا کیا ہے؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم ایسے ہی مان لیں؟ ہاں دیکھیں، اللہ کے حکم کو بغیر چوں چرا کیے مان لیں۔ بھائی ہاں ایک صاحب کہتا ہے کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی اللہ کا حکم ہے، ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں۔ بھائی ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ ہم کچھ اور کر لیتے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ حج کیوں کرتے ہیں؟ بھئی اللہ کا حکم ہے اس لیے حج کرتے ہیں۔ باقی کیوں؟ جب یہ عقل کے موافق ہے یا نہیں۔ انسان کو اپنے آپ کو عقل کا تابع نہیں بلکہ انسان کو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تابع بنانا ہے۔ اب دیکھیے ذرا، اس جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی، یہ آیت گویا کہ پورے میرے کورس کا خلاصہ ہے کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ایمان، عقیدہ اور عبادات کی حد تک تو اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا، عبادات کر لیے، اور جب مسجد میں پہنچے تو مسلمان، لیکن جب بازار میں پہنچے، دفتر میں پہنچے، گھر میں جائے تو وہاں مسلمان نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام محض عبادتوں کا نام نہیں، صرف عبادتیں انجام دیتے رہیں اب مسلمان ہو جائیں گے، نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کے حکم کے تابع بنانے کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو بازار میں بھی مسلمان ہو، دفتر میں بھی مسلمان ہو، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بھی مسلمان ہو، دوستوں احباب کے ساتھ بھی مسلمان ہو۔ دیکھیں مسجد میں تو مسلمان ہوں، دوستوں احباب کے ساتھ ہم شراب نوشی کریں اور وہاں چوری کریں، زنا کریں، گناہ کریں تو یہ کامل مسلمان ہم نہ ہو سکے۔ دین اسلام کے 5 شعبے ہیں جس پر ہم اپنے اس کورس کو آپ احباب کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر عقائد ہے کہ اسلام کے کیا عقائد ہیں، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ وہ عقائد ہیں کیا؟ ہمارا انشاءاللہ تعالی یہ آج افتتاحی سبق ہے، اس کے بعد پہلا سبق ہمارا عقائد پر ہوگا۔ نمبر 2 عبادات ہیں۔ عبادات کے اندر جو فرائض عبادات ہیں، پہلے مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ان کی پابندی کرنی، اور نمبر 3 معاملات ہیں، یعنی خرید و فروخت کے معاملے میں جو معاملات ہیں اور بیع شراء کے معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے، حلال اور حرام، جائز و ناجائز طریقے سے پیسے کمانا، یا جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تیسرے نمبر پر معاملات میں آئیں۔ نمبر 3 معاشرت، یعنی آپس کا میل جول، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور زندگی گزارنے اور رہن سہن کے طریقے، اللہ تعالیٰ نے جو ان تمام چیزوں میں رہن سہن کے طریقوں میں احکامات دیے ہیں وہ کیا ہیں، انسان کو کیسے پورا کرنا چاہیے، یہ معاشرت ہے۔ آپس میں میل جول، بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بڑے کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، گھر میں باہر، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ معاشرت کے اندر آتے ہیں۔ نمبر 3 اخلاق ہیں۔ دیکھیں اس کے باطنی اخلاق کیا ہے، جذبات اور خیالات درست ہونے چاہیے۔ وہ کیا ہیں؟ جذبات، انسان کے خیالات، وساوس، کون سے غلط ہیں، کون سے درست ہیں۔ آج ہم مسجد میں مسلمان ہیں لیکن جب بازار پہنچتے ہیں تو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، امانت میں خیانت کر رہے ہوتے، دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے، ان کے دل کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اسلام میں پورا داخل نہ ہونا ہوا ہے۔
تو اس لیے اسلام کے اندر یہ 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ میں ایک دو واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں اسلام میں پورا داخل ہونے کا مطلب کیا ہے، اسلامی کلچر کیا ہے، کس انسان کے اندر اسلامی کلچر ہوگا، اسلامی ثقافت ہوگی۔ دیکھیے ایک واقعہ ہے، ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنگل میں سفر کر رہے تھے، وہاں بکریوں کے ایک چرواہ سے ملاقات ہوئی۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اگر مسافر کوئی راستے میں جا رہا ہو، جیسے ہمارے ہاں آج کل پانی پیش کر دیتے ہیں، تو اس وقت مہمانوں کو بغیر معاوضے کے دودھ بھی پیش کر دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک کا احساس ہوا، سامنے دیکھا کہ ایک چرواہ بکریاں چرا رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس چلے گئے۔ جب اس کے پاس گئے تو اس کو کہا کہ بھائی کچھ دودھ ملے گا؟ تو اس صاحب نے کہا کہ ہاں دودھ تو آپ کو ضرور ملتا، لیکن فرمایا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ میں صرف اس کا خادم ہوں، میں ان کو چرانے والا ہوں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، تو لہذا شرعی اعتبار سے میرے لیے ان کا دودھ آپ کو دینا جائز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ اس جنگل کے اندر بھی ایسا کوئی نیک انسان ہے، اس کا امتحان لینا چاہا۔ ان سے کہنے لگے دیکھو بھائی، میں تمہارے ایک فائدے کی بات کرتا ہوں، اس میں تمہارا بھی فائدہ ہے، میرا بھی فائدہ ہے۔ اگر تم یہ کر لو، دیکھیں آپ ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دیں، مجھ سے آپ اس کی قیمت لے لیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہیں پیسے مل جائیں گے، میرا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بکری مل جائے گی، راستے میں اس کا دودھ استعمال کرتا رہوں گا۔ رہا آپ کے مالک کی بات، تو آپ مالک سے کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا، تو اس کو تمہاری بات پر یقین بھی آ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگل میں عام طور پر بھیڑیے ہوتے ہیں اور بکریاں کھا جاتے۔ جب یہ بات کہی تو اس نے اس پر جواب دیا کہ اگر یہ مالک یہاں نہیں ہے تو کیا اللہ بھی یہاں نہیں ہے؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں ہے؟ جب حضرت عمر نے یہ جواب سنا تو مطمئن ہوا۔ دیکھیں یہ اسلام ہے، یہ پورا کا پورا اسلام ہے۔ جنگل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو جنگل کی تنہائی میں بھی اس کو یہ فکر ہے کہ کوئی کام میرا اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے، یہ اسلام ہے، یہ پورا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ دیکھا نہیں کہ خیبر کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودیوں کا چرواہا جو بکریاں چرواتا ہوا اس طرف آیا، آپ وسلم کے پاس آ گئی، ایک لمبی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، باتیں ہوئی، تو آپ نے کو فرمایا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ آپ نے فرمایا کہ مذاق نہیں، میں تو ایک معمولی سا چرواہ ہوں، سیاہ فام انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہے، آپ مجھے کیسے گلے آپ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے، تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ کے نور سے بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو اب اسلام لے آیا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عبادت کا وقت تو نہیں ہے، البتہ ایک عبادت جو تلواروں کے سائے میں ہو رہی ہے، اور وہاں جاؤ گے تو یا غازی ہوں گے یا شہید ہوں گے۔ اب دیکھیں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہاد کرنے سے پہلے فرمایا کہ پہلے جائیے اپنے آقا کی بکریاں واپس کر کے آئیے، یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور بھی انہی کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، انہی کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اور ان کی بکریاں کیونکہ ایک معاہدے کے تحت اس چرواہے سے آئی تھی، اس لیے فرمایا کہ جائیے پہلے واپس کر کے آئیے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، یہ دین ہے، یہ پورا کا پورا دین۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آتی ہے حضرت حذیفہ بن یمان کی کہ جب یہ اور ان کے والد مسلمان ہوئے اور یہ مکہ سے مدینہ منورہ جانے لگے اور راستے میں ان کو ابو جہل مل گئے، اور ابو جہل بھی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا، اور ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو کہا کہ تم وہاں جاؤ گے تو پھر ہمارے خلاف لڑو گے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو صرف ملاقات کی غرض سے جا رہے ہیں، زیارت کی غرض سے جا رہے ہیں، ہم وہاں لڑیں گے نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا میرے ساتھ وعدہ کرو۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہم نے وعدہ کر لیا، ہم آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اب جب یہ وہاں پہنچے، مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے جو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا، جس کو یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے، اس کے لیے نکل چکے تھے۔ جب اس کے لیے نکل چکے تھے تو اب حضور سے ملے اور راستے کا سارا واقعہ بتایا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ دیکھیں اس بدر میں کیا، بدر کے غزوے میں مسلمانوں کو ضرورت تھی، 313 نہتے تھے جن کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے اور صرف 8 تلواریں تھیں، افراد کی کمی، باقیوں کے پاس لاٹھیاں، کسی کے پاس ڈنڈا، کسی نے پتھر اٹھایا ہوا، اور یہ مقابلہ کرنے جا رہے تھے 1000 اسلحے سے لیس لشکر سے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی، آپ اپنی بات پہ پکے رہیں، آپ اس میں شریک نہ ہوں۔ یہ اسلام ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس طرح کا اسلام نصیب فرمائے، ایسے پورا کا پورا ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہمارے باقی اسباق جو ہم نے عنوان بیان کیے ہیں ان عنوان کے مطابق ہوں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔